ہماری کنڈیشن یہ ہے، ہم مسجدوں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں آنے کے بعد کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اگر مزاج کے خلاف بندہ کھڑا ہے اس کو ہٹایا، دوسرے کے بغل میں جا کے کھڑے ہو گئے. کہا مجھے اس کے بغل میں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا ہے. رکوع میں جا کر کے کپڑے چیک کرنے والے لوگ، سلام پھیرتے ہوئے ایک دوسرے کا کالر دیکھنے والے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ایسی نمازیں ہماری قبول ہوں گی کہ جن نمازوں میں دل میں 1000 میل ہوں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تم 1000 میل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو، مشیت کا نقیب کہتا ہے سفید کپڑے لانے والے تیرے کپڑے تو چند گھونٹ پانی سے دھل جائیں گے، لیکن دل کا میل جو ہے یہ تیرے سجدوں کو قبول نہیں ہونے دیتا. مالک یہ کیسے قبول ہوگا؟ تو وہ یہ کہتا ہے پہلے دل سے غصد نکال دے، پھر مجھے رو کے دکھا دے. تو سجدہ یہاں کرے گا، میں اپنا نور تیری پیشانی میں چمکا دوں گا. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مر جانا، مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کا یہ ہے کہ بندہ مجھے پورے دنیا سنیت میں ایسا بندہ دکھا دو تو یہ کہے کہ میں حضور کو راضی دیکھ رہا ہوں. ایک بندہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر بندے کی یہ خواہش ہے میں قبر میں پہنچوں تو حضور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے. درد کتنا ہے امتی کے لیے. ہر کسی کی خواہش ہے. بھائی سلمان بھائی انصاف بھائی انہوں نے اپنی اس لیے سجائی تھی کہ ہم اپنا نام کریں. نہیں، صرف اس لیے کہ وہ باپ جو ہمارے لیے مزدوریاں کرتا رہا، وہ باپ جو ہمارے لیے دھکے کھاتا رہا، وہ باپ جو زندگی ہمارے نام کر گیا، جی وہ باپ جس نے اپنی ہڈیوں کو نچوڑ کے ہماری رگوں کو جوانی کا رنگ دیا، آج وہ قبر میں بے سہارا ہے. چلو سنا کہ حضور کی باتیں ہوتی ہیں تو مرنے والے بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان یہی تو ایک فکر ہے نا، جی یہی ایک خیال ہے. اور دعائیں مانگو اللہ سے، اللہ ہمیں بھی ایسے بیٹے دے دے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بخشش کرے. جی ورنہ دنیا بڑی بے وفا، اتنی بے وفا دنیا ہے کہ ایک جنازے پہ ایک چادر جی ہر گاؤں کے اندر سورہ یاسین والی چادر کے لیے پورا گاؤں دفنا دیا. ایک چادر، صحیح بات. کہ اپنے ابا کے لیے الگ چادر لیں. جی بہت اچھی بات ہے. جی ابا تو مر گیا، اب ایک چادر میں سب لٹکائے جائیں. دنیا بڑی بے وفا، اتنے بے وفا لوگ، اتنے بے وفا لوگ کہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے تمہارے کپڑوں نہیں سکتے. جب میت پھیلائی جاتی ہے نا اور چادر ہو نا تو یوں پکڑ کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بندے کی حال بنا. یہ کنڈیشن ہے ہماری. ہم ان کے لیے مر گئے، ان کے لیے اللہ رسول ناراض کیا ہم نے، ان کے لیے آخرت تباہ کر دی ہم نے. وہ جو میرے مرنے کے بعد میری گھڑی پہننے کو تیار نہیں ہوگا. جس بستر پہ باپ مرتا بیٹے کے اس بستر پہ نہیں لیٹنا، اس پہ ابا کا دم نکلا. جاؤ جا کے دیکھو. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے چھوڑے ہوئے کپڑے بیٹا پہن سکتا ہے. جی کتنے بیٹے جی یا انتظار کیا جاتا کوئی فقیر آگا تو دیا جائے. جی فقیر سے زیادہ رشتہ تیرے باپ سے تیرا تھا. جی ان کپڑوں کا حقدار تو زیادہ تھا. آج تجھے نفرت ہو گئی، آج تجھے گھنانے لگے ان کپڑوں سے، آج تجھے وہ کپڑے نہیں پہننے. یہی تو لیٹا ہے نا آج.
یہ اسی کے کپڑے تو ہیں جو اپنے منہ میں چبا کے تمہیں لقمے کھلاتا رہا، یہ وہی تو ہے جو تمہارے منہ میں زبان ڈال کے تمہیں چساتا رہا، یہ وہی تو ہے جو تجھے کندھوں پہ لے کے میلے بازار کے چکر لگاتا رہا، جو 4 کلومیٹر تجھے کندھے پہ لے کے اسکول تک گیا تھا، ایک مرتبہ تھکن کی شکایت نہیں کی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ تو اس باپ کے چھوڑے ہوئے کپڑے پہننے کو تیار نہیں ہے؟ کیا یہ اعلان نہیں کیا جاتا آؤ جی مرنے والے کے کپڑے اتار دو؟ بیٹا کہتا نہیں نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ جا کے کپڑے اتاریے، مجھے بتاؤ تو سکی ہاتھ اٹھا کے کتنے بیٹے ہیں جو باپ کے جنازے کو غسل دیتے ہیں، کتنے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے کپڑے اتارا کرتے ہیں؟ میں نے بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا ہے، اگر کثرت سے دولت ہوتی ہے تو نوکروں کا انتظام کیا جاتا ہے، پیسے بھیج رہا ہوں اچھا کفن منگا دیا جائے، پیسے بھیج رہا ہوں اچھے تختے منگا دیے جائیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے اس سے ہاتھ ہٹا کے پیچھے نہ جانا، باپ کا آخری دیدار ہوگا، جی بھر کے دیکھ لینا، اس لیے کہ جب یہ منو مٹی کے نیچے لیٹ جائے گا ساری دولت لے کے پھرنا، پوری دنیا سے بھیک مانگنا، کوئی تمہیں دوبارہ باپ کا چہرہ نہیں دکھائے گا، کوئی تمہیں باپ کی آواز نہیں سنوائے گا۔ آج ہی باپ کمرے میں چیختا رہتا ہے بیٹے میری بات سن جا، ہمیں بیویوں کے دوپٹوں نے اتنا بہرا کر دیا کہ ہمیں بیوی کی چوڑی کی کھنک تو سنائی دیتی ہے، باپ کی تڑپ سنائی نہیں دیتی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کی پہلی آواز پہ دوڑ جایا کرو، ان کی پہلی آواز پہ دوڑ جایا کرو، ان کی آواز نہیں ہوتی ہے، رحمت خداوندی ہوتی ہے، برکت خداوندی ہوتی ہے، جس گھر میں باپ کی آواز ہوتی ہے صرف آواز بن کے زحمت بن کے نہیں بلکہ وہ آواز خدا کی رحمت بن کے رہا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، بابا عزت کیا کرو، عزت کیا کرو، بہت خوب بہت خوب، ان کی قدر کرو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو درد آج ان کا ہوگا، انصاف بھائی، سلمان بھائی، جو درد ان کے سینے مناسب بھائی، مناسب بھائی اور سلمان بھائی، تو آج ان کے سینے میں درد ہوگا نا وہ میرے سینے میں نہیں، جی کیونکہ میرا باپ سلامت ہے۔ جی باپ کیا ہوتا ہے کبھی اس سے پوچھو جو اپنے کندھے سے قبر میں اتار کے ہوتا ہے، کبھی آزما کبھی سوچا کرو، یتیمی کا درد کسی یتیم سے پوچھو، جی ہم کیا جانتے ہیں احساس آج ہے ماں باپ۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ میرے سر کے تاج ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں بھی کئی سارے سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سارے سر کے تاج ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے سفید بالوں والے میرے امتی کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کر دی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان میرے اللہ، حضور نے اتنی عزت ہے سفید بالوں والوں کو، ہائے ہائے، یہ سارے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بال داڑھی میں سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ یہ سفیدی بھی بالوں کی بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی برکت والی چیز ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ اب تو میں بھی لگی ہو سکتا ہے میں کوئی بول رہا ہوں، کبھی تنہائی میں کبھی کھیت میں مل جائے، کبھی بیٹھے میں اکیلے اٹھا پیتے ہوں، یا کہیں تنہائی میں مل جائیں، ان سے پوچھنا کہ آج بھی تمہیں ماں باپ کی یاد آئی؟ اگر عمر 90 سال بھی ہونا، اتنا کہہ کے تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ 2 باتیں کہتے کہتے رونے لگ جائیں گے، یہ 2 باتیں کہہ کے رونے لگ جائیں گے۔ ان کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا کہ ان کی بھیگی آنکھیں بتائیں گی عمر 70 ہو گئی ہے لیکن آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے دروازے پہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی لگتا ہے جیسے میلے سے بابا آتے ہوں گے اور میری پسند کی چیز لاتے ہوں گے۔ بے شک، میں 70 سال کے لوگوں کی بات کرتا ہوں، اگر ماں باپ کتنے عظیم ہیں کہ 70 سال کی عمر میں بھی قیمتی ہیں، تو پھر جوانی میں باپ کتنا قیمتی ہوگا، ہائے بچپن میں باپ کتنا قیمتی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ سارے علماء سے گزار ان کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہیں، جی ہم پوری دنیا گھوم رہے ہیں، جی پوری دنیا گھوم رہے ہیں، اور رات دن سفر میں رہتے جی، ہیں، رات و دن سفر میں رہتے ہیں، لیکن ٹینشن کوئی نہیں رہتے۔ جی جی آتنکی بھی ہے، اسلام دشمن بھی ہے نا، اور آتنکی نعرے لگا کے مسلمانوں کو مارنے والے بھی ہیں، حادثے بھی ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہیں، کورے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلتے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا، امام احمد بن حنبل کتنا بڑا امام، جی اتنا بڑا امام، اتنا بڑا امام،
کہ آج لوگ اس کی ابتدا بے شک ماں کی میت پر رو رہے ہیں. اللہ کسی نے کہا حضور آپ تو بار بار ہمیں سمجھاتے تھے کہ صبر کرو صبر کرو، اور آپ ماں کے غم میں رو رہے ہیں. جی تو امام احمد بن حنبل نے بڑی بات کہا، میں ماں کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس غم میں رو رہا ہوں آج جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. اللہ آج جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. اس مقصد کا ہم اپنی جنت کو جیتے جی اپنے ہاتھوں سے برباد کر گئے. جی بندرک بڈھے وہ تک انہیں سمجھانے والا. میں ممبئی رہتا ہوں، میں نے دلی دیکھی ہے، 15 سال میں پونے میں کاٹ کے آیا ہوں. دنیا گھومایا نہیں، لیکن باپ ہر حال میں، باپ ہر حال میں باپ ہوتا ہے. ہمیں تو قدر نہیں نا. جی ہم تو کہتے ہیں تیرے لہجے سے نفرت ہے، تیری آواز اچھی نہیں لگتی ہے. میرا نبی حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے، ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے. حضور کہتے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو. چچا کہتے تیرے قدموں کی خاک مل جائے تو میں قسمت کا دھنی ہو جاؤں. جی میں پیچھے کیوں نہ چلوں، میں تیرے قدموں کی خیرات کھاتا ہوں. رشتے میں بھتیجے ہو لیکن میرے محبوب لگتے ہو. حضور نے فرمایا کرنا چچا، جب تم پیچھے چلتے ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے. چچا نے کہا تھا کیوں؟ تو میرے حضور نے کہا تھا لوگوں نے بتایا کہ تمہاری شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر چچا کی شکل عبداللہ سے ملتی ہے تو میرا نبی چچا کو پیچھے نہیں چلنے دے رہا ہے. اور بیٹا کہہ رہا ابا ذرا تم پیچھے رہی ہو میں دیکھتا ہوں. جی تو دیکھے گا، دنیا دیکھی ہے میں نے. سن، علم 15 سال کا کتابوں سے ملتا ہے، لیکن 17 سال کا تجربہ 70 سال کی عمر سے ملا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. جی کیا جانتا ہے تو؟ اوقات کیا ہے تیری؟ ان سے کہہ رہا بھوکا نہ کرو، تمہاری آواز سے نفرت ہے، تمہیں کیا پتا ہے. خدا کی قسم باپ کتنی بڑی نعمت ہے، والدین کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان کی عزت کرنا. میرا نبی وہ ہے ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے، ابھی حضرت آمینہ کی گود میں نبی جلوگر نہیں ہوئے ہیں. یتیمی کا بادل پہلے سایبان بن جاتا ہے، سرکار کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے. ابھی آقا کریم ماں کے شکم میں جلوگر ہو رہے ہیں. اور محبوب بھی کوئی عام محبوب نہیں ہے، میرا محبوب تو وہ محبوب ہے کہ جس کی مرضی سے کائنات چلائی جا رہی ہے، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ یا غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بس بس خیریت ہے آپ لوگ؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت اچھے. ہوگے بھی تو سنو، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کیا کہنے واہ واہ. اسی بات ہے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میرا نبی ماں کے شکم میں، جی اور وہ عظمتوں والا نبی جس کی عظمت میرے نبی کی امی خود بیان کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت نہیں، میرے نبی کی امی کہتی ہیں کہ ابھی میرا لال میرے شکم میں جلوگر ہوا تھا، میرے دن بھی بدلنے لگے، میرے رنگ بھی بدلنے لگے. واہ 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 سبحان اللہ. رنگ بھی بدلنے لگے. کہتے ہیں ہر آنے والا دن میری زندگی کا بہتر دن ہوتا جا رہا ہے. واہ آنے والا دن بہتر ہو جاتا. یہ کس نے کہا؟ نبی کی امی بول سکتے ہیں، نبی کی نبی کی امی نے. انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہاں زور سے بولنے کی وجہ سے محفل میں مرو گے نہیں. ڈر کے سبحان اللہ نہ کھل کے بولو. کس کی امی نے؟
میں نے اس لیے نبی کے والدین کا ذکر چھیڑا ہے تاکہ حضور راضی ہو جائیں، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اور حضور راضی ہوتے ہیں تو خدا راضی ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، اور جب خدا راضی ہوگا تو ہمارے مرحوم کو اللہ اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے گا۔ آمین، یہ طریقے ہوتے ہیں منانے کے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سے تو مانگنا ہونا، ہاں جب اعلیٰ حضرت سے مانگنا ہو تو پہلے آپ ان کے والدین کے مزار پہ جاؤ، جی پھر اعلیٰ حضرت کے مزار پہ آؤ، جی، اور اگر ان کے والد سے مانگنا ہو تو پہلے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جاؤ، پھر ان کے والد کے مزار پہ جاؤ، کیا کہنے، کیا کہنے، اور حوالہ ایک دوسرے کا دو، بے شک کیونکہ اپنوں کو اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں، بے شک، اپنوں کو اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، ہاں، اللہ، بول سکتے ہیں نا، اپنوں کو اپنے پیارے لگتے ہیں۔ قسم سے محفل اتنی خوبصورت ہو گئی ہے، جب سارے بھائی ایک جگہ بیٹھ گئے نا تو مجھے لگ گیا کہ حضور نے محفل پہ توجہ فرما دی ہے۔ جی دل بدلنا تو حضور کا کام ہے۔ بے شک، ہے جی حضرت، کس جی۔ سے آنا، کس سے جانا، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک محنت کرنے والے تھے، ہے نا، بھائی کی محفل سجا لی، ہم یہاں تک آ گئے اور ہم نے آ کے یہی تو کہہ دیا رہنے تو یار بہت وقت ہو تمہاری جانب ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی دیے ہیں، ہے جی، محفل ہیلو؟ تمہاری تم جانو یہ محفل جانو، ہم اپنی نوکری کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی سنبھالی کہ محفل خوبصورت ہو گئی ہے نا۔ اب ذرا سارے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاں ہاں ہاں، بولو ذرا کل کے سبحان اللہ۔ ارے ماشاء اللہ، واہ واہ، ایک بار زور سے بولو یا رسول اللہ، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے نا جی۔ یہ رنگ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، یہ رنگ بھی اللہ کرے چڑھیں، سب کو نہیں چڑھتے، کسی کسی کو یہ رنگ چڑھتے۔ میں کیا میں نے حضور کے والدین کا ذکر چھیڑا ہے، گنبد خضرا میں میرا نبی مسکرا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، بات کی ہے ہاں، تو حضور کی امی کہتی ہیں کہ بھی میرا لال میرے چکر گیا، ہر دن میرا بہتر ہوتا چاہتا، وہ عظمتوں والا رسول، وہ برکتوں والا رسول۔ نبی کی امی کہتی ہیں جیسے اور امید والی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ماں بننے والی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میری خواب میں سب سے پہلے آدم آئے تھے، ہاں ہاں، اس میں تو کھل کے بولنا تھا نا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہتی ہے کہنے، کہ پہلے آدم آئے، ہاں، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، تب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے۔ نبی کی امی بیان فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، وقت بڑھتا گیا۔ کہتی میرے لال کی آمد کی برکتیں ایسی تھیں کہ جب وہ میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو میرے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی دل کے کوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے ہیں، بریلی والی سکتے بھائی، ہاں جی، ساری سننی بیٹھے، الحمدللہ، لگا کے دیکھو نعرہ پتہ لگ جائے، جی، لگاؤں
ہاں تیرے نعرے سے بہت ہے۔ ایک نعرہ میں لگا لے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں کہ نہیں۔ ہاں عشق محبت عشق محبت، بتائیے۔ ہاں 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 کیا بات ہے، ڈٹ کے لگاؤ نعرہ، عشق محبت عشق محبت۔ واہ واہ واہ، کیا کہنی، مزہ آ جائے گا مفتی صاحب۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت والوں نے سارے اعلیٰ حضرت والے الحمدللہ ہے نا۔ بستی بستی کریا کریا، تاج۔ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کرے، اعلیٰ حضرت کتنا کام کی محفل دل کے کوچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے، بسا دیے ہیں۔ اور نبی کی امی کے کہتی کہ میرے شکم میں آئے تو میرے جسم سے خوشبو آنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دن بڑھتے گئے، کہتی ہے خوشبو بھی بڑھتی گئی، جیسے جیسے دن بڑھتے گئے خوشبو بھی بڑھتی رہی۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے 1 سال تک خوشبو نہیں لگتی۔ جی کتنے دن تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی، 1 سال تک بن سور کے نہیں گزرنا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی کہ جب حضور میرے شکم میں آئے، میرا لال میرے شکم میں آیا تو میرے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر یہ خوشبو کسی نے سونگی تو کیا کہے گا، کہیں یہ تو نہیں کہے گا کہ آمینہ خوشبو لگاتی ہے۔ کہتی ہے ایک دن میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میں نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا تو کہتی پہلے پسینے سے خوشبو تھی، جب دوپٹہ صاف کیا تو دوپٹے سے خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ کہا اس ڈر سے کہ دوپٹے کو کوئی نہ سونگے میں نے دوپٹے کو دھونا شروع کیا۔ کہتی کہ جو پانی دوپٹے سے نکل کے جاتا تھا اس پانی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ واہ واہ آگے تھوڑا جی، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، چلیں آپ۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، تمہاری محبتوں کے قربان جاؤں۔ اتنے اچھے بھی سنتے ہیں ہمارے علاقے میں لوگ، ارے بہت اچھا سنتے ہیں۔ 2 گھنٹے بولنا، ارے کسی کو اتنا نہ کسی کو باہر جانا، پیار اتنا ہی رکھو کہ سمجھ پڑھنا بھی ہے، ذرا سلامت رہے ہو، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ہاں جی، نبی کی امی کہتی ہے میں نے دوپٹے کو دھویا، دوپٹے سے خوشبو مجھے ڈر لگا۔ کہتی ہے پھر جیسے دن بڑھتے گئے خوشبو بڑھتی گئی، خوشبو پہلے آنگن میں خوشبو، پھر آنگن پار کیا دیواروں کے پار خوشبو، آئی ہے محلے میں باتیں ہونے لگی۔ آہا یہ خوشبو کدھر سے؟ آمینہ کے یہاں سے آتی ہے۔ حضرت آمینہ جاتی تھی گھر کے باہر بھی، اگر نکلی تو رستے مہکتے تھے۔ ایک دن میرے حضور کے دادا، جی کیا نام ہے حضور کے دادا؟ سبحان اللہ، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جی موحد تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ بندے آئے، انہوں نے کہا کعبے کے متولی ہو، اپنی جگہ ہے، حرم کے خزانچی ہو، یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن بات اتنی عجیب ہے کہ کہنا مجبوری بن گئی ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو نہیں لگاتی۔ جی لیکن ہاں ہے۔ کہا پھر یہ اصول آپ کے گھر میں بھی چلتے ہوں گے؟ جی کہا ہاں۔ کہا پھر یہ بتاؤ ہمارے گھر کی جو بہو ہے عبداللہ کی بیوی آمینہ، وہ خوشبو کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ، وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اور کہا کہ تعجب کی بات ہے، جو خوشبو وہ لگاتی ہے وہ پورے مکے میں نہیں ملا کرتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہہ دیا، واہ واہ۔ جب اتنی بات مکے تک رفتار ہوئی، جی کرے گا وہ اپنی بےعزتی۔ پردھان سے گاؤں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی یہ تم پردھان ہو، نالیوں میں گارا کیوں؟ ہماری پوری گرمی کی یہ بات میں لائٹ کیسے وہ ہو بندہ کعبے کا متولی اور مکے کا سردار، وہ بھی خاندان قریش کا سردار، اور سوال کیا جائے اس سے جی
کہ تمہارے گھر کی بہو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ جیسی اتنی بات سنی ہے بدن سرد چہرہ زرد آنکھوں میں سرخی گردن جھکائے گھر آئے اپنی بیوی میرے نبی کی دادی حضرت فاطمہ کو آواز دے کے کہتے ہیں فاطمہ کا جی میرے سرتاج کا ذرا آؤ تو سہی۔ حضرت فاطمہ آئی ہے اپنے سرتاج کا چہرہ دیکھا پریشان ہو جاتی ہے میرے سرتاج آج کیا معاملہ ہے؟ اس اداسی کے ساتھ آج تک میں نے خاندان قریش کے سردار کو نہیں دیکھا ہے، بنو ہاشم کے قبیلے کے اتنے بڑے سردار کو آج تک میں نے اس خاموشی سے نہیں دیکھا ہے، میرے سرتاج بات کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اے میری شریک حیات آج تک کوئی میری نظریں نہ جھکا سکا لیکن آج اپنے گھر کی وجہ سے مجھے غیرت آ گئی ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا مکے کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی بہو عبداللہ کی زوجہ سنا کے خوشبو لگایا کرتی ہے عطر لگاتی ہے، ذرا جاؤ تو سہی اس سے پوچھو تو سہی وہ خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے اتنا سنا کہ بدن پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے سرتاج مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں جا کر کے سوال نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا چند دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا کہ میں آمنہ سے پوچھوں کہ خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ کہا یہ سوچ کر کے میں سامنے گئی، میں نے صرف آمنہ کہا تھا، اس نے نظر اٹھائی ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا جسے دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا میرے سرتاج مجھ میں طاقت رکھی ہے کہ میں پوچھ سکوں، اگر سوال کرنا ہے تو آپ جا کر کے پوچھ لیجئے، آپ کی بھی بیٹی لگتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹی سنو تمہارے بابا ملنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حیاؤں کی چادر میں لپٹی ہوئی وہ خاتون عظمتوں کا پیکر جناب آمینہ اٹھ کے سمٹ کے حیا سے کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں، گردن جھک جاتی ہے، جیسے جناب عبد المطلب نے اپنا قدم رکھا ہے حضرت آمینہ نے سلام کیا ہے، سلام کا جواب دے کر کے حضرت عبد المطلب نے پہلا سوال کیا تھا اے میری بیٹی بتا تو سہی کیا تجھے میرا عبداللہ پیارا نہیں تھا؟ کیا تجھے اس کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے بیٹے کی موت کا احساس نہیں ہے؟ کہا ابا جی بات کیا ہو گئی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں ابا جس دن سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جو بغیر روئے گزر گئی ہو۔ ابا جی میری خوشیاں اسی دن اجڑ گئی تھی جب میرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا ہر عورت اپنے شوہر کا جنازہ دیکھتی ہے، آمینہ تو مرنے کے بعد عبداللہ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی ہے۔ ابا جی آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کہا بیٹی اگر پیار ہے تو مکے والے بتاتے ہیں کہ تم کوئی خوشبو لگایا کرتی ہو، عطر لگایا کرتی ہو۔ اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے، عطر نہیں لگایا ہے تو یہ گلیاں کیوں مہک رہی ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے، حقیقت تو یہ ہے جب سے میں میرے شکم میں آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد یا علی۔ وہ کہہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکرائے، خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹی اور ابا جی یقین نہیں ہے اس امانت کی برکت ایسی ہے کہ میں جس تکیے پہ سر رکھوں اس تکیے سے خوشبو آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، میں جس چیز کو چھو دوں اس چیز سے خوشبو آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عبد المطلب تعجب سے کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی دادی دوڑی دوڑی گئی دیوار سے مٹی چھٹا کے لائی، عبد المطلب سونگو نا، سونگی تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا یہ کیا؟ 3 دن ہو گئے آمینہ نے یہاں ہاتھ رکھا تھا، آج تک دیوار سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، آج تک دیوار سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نبی کی امی کہہ رہی ہے ابا میں تکیے پہ سر رکھوں تو تکیے سے خوشبو۔ وہ کہتی ہے ابا مزے کی بات یہ میں جس بہتی نہر میں ہاتھ ڈال دوں نا وہ پوری نہر مشک سے بہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی عظمتوں والا نبی 12ویں شب ماں کی گود میں جب آیا، ہر ماں کو اپنا لال پیارا ہوتا ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے
کہ جو بچہ آیا دیکھو اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ میرے نبی کی امی کہتی ہیں یہ خیال مجھے بھی آیا، بیوہ تھی، گھر میں چراغ جلا اور میرا لال جلوگر ہوا، کہتی خیال آیا دیکھوں تو ہے کیسا؟ کہتی جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا نا، کہتی مقبولن، پہلی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑی تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، سبحان اللہ، مدہونن، بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا، سبحان اللہ، مغسولن، غسل کر کے جلوگر ہو رہے ہیں، مقصورن، ناف کٹا ہوا ہے، مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، معطرن، اور خوشبے کی تو بات نہ کرو، پیدا میرے گھر میں ہوا تھا، مکے کی ساری گلیاں مہکنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نبی کی امی، بات باقی ہوگی، بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اتنی محبتوں کا اور اتنی حسرتوں کا مانگا ہوا شہزادہ، وہ جلوگر ہوا، پھر ماں کی آغوش رحمت میں آیا۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت جلد حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چلیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ 4 سال تک اپنے پاس رکھا حضرت حلیمہ، اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، ایک بار اور دے دو نا، پھر دے دو۔ 4 سال، پھر 4 سے 6 سال تک میرا نبی ماں کے ساتھ رہا ہے۔ کتنے سال؟ 4 سے 6، یعنی کہ 2 سال حضور اپنی والدہ کے ساتھ، اور ان 2 سالوں کا اللہ، اکثر میرے نبی روتے تھے اور صحابہ اکرام سے کہتے تھے صحابہ آج بھی مجھے ماں کی ایک بات بتلاتا ہے۔ صحابہ گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور آپ کو ماں کی یاد آتی ہے؟ حضور آپ کہتے تو درخت خود چل کے آتے، اللہ، انگلی اٹھا دو تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، بے شک، تیرے ایک اشارے سے چاند سینہ چیر دیتا ہے، سبحان اللہ، تو بولے تو پتھر باتیں کرتے ہیں، بے شک، تیرا کھلونا تو چاند ستارے بن گئے تھے۔ بے شک، آپ کو بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ جی، حضور آپ رخ پھیر دیں تو اللہ قبلہ بدل دے۔ آپ کو بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ میرے نبی نے کہا ہائے ہائے، آج ماں کی ایک بات یاد آتی ہے۔ جی، حضور کون سی؟ کہا میں چھوٹا تھا نا، بہت کم ماں کے پاس رہا، ماں کا اصول ہوتا ہے بیٹوں کا سر اپنے بازو پر، جی،